اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَأَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللهم عجل لوليك الفرج ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام حمد و ثنا اس ذات پروردگار کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ السلام علیکم یا علی مدد علیہ السلام ویورز، میں ہوں زارا اور مجھ حقیر کی جانب سے تمام اہل اسلام کو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آقا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بابا اور حسنین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اور مجھے الحمدللہ آپ سب کے ساتھ نہج البلاغہ سے فرامین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور آج جو فرمان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی ترجمہ کی گئی نہج البلاغہ کے مولا علی علیہ السلام کے حکم و مواعظ کے باب میں صفحہ نمبر 731 پر ہے۔ میرے آقا، میرے مولا، امام العارفین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص کو دنیا کی برائی کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے دنیا کی برائی کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے اور اس کی غلط سلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے، تم اس پر گرویدہ بھی ہوتے ہو اور پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہو۔ کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے تو حق بجانب ہے؟ دنیا نے کب تمہارے ہوش و حواس سلب کیے اور کس بات سے فریب دیا؟ کیا ہلاکت و کہنگی سے، تمہارے باپ دادا کے بے جان ہو کر گرنے سے، یا مٹی کے نیچے تمہاری ماؤں کی خوابگاہوں سے؟ کتنی تم نے بیماروں کی دیکھ بھال کی اور کتنی دفعہ خود تیمارداری کی اس صبح کو کہ جب نہ دوا کارگر ہوتی نظر آتی تھی اور نہ تمہارا رونا دھونا ان کے لیے کچھ مفید تھا۔ تم ان کے لیے شفا کے خواہش مند تھے اور طبیبوں سے دوا دارو پوچھتے پھرتے تھے، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی تمہارا اندیشہ فائدہ مند ثابت نہ ہو سکا اور تمہارا مقصد حاصل نہ ہو سکا، اور تمہارا مقصد حاصل نہ ہوا، اور اپنی چارہ سازی سے تم موت کو اس بیمار سے ہٹا نہ سکے، تو دنیا نے تو اس کے پردے میں خود تمہارا انجام اور اس کے ہلاک ہونے سے خود تمہاری ہلاکت کا نقشہ تمہیں دکھا دیا۔ بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے باور کرے سچائی کا گھر ہے، اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور اس سے زیادہ راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وہی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ انہوں نے اس میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدے میں حاصل کیا۔ تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے اور اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے بسنے والوں کی موت کی خبر دے دی ہے؟
چنانچہ اس نے اپنی ابتلا سے ابتلا کا پتہ دیا ہے اور اپنی مسرتوں سے آخرت کی مسرتوں کا شوق دلایا ہے۔ وہ رغبت دلانے اور ڈرانے، خوف زدہ کرنے اور متنبہ کرنے کے لیے شام کو امن و عافیت کا اور صبح کو در و اند کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی، وہ اس کی برائی کرنے لگے، اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت کی یاد دلائی تو انہوں نے یاد رکھا، اور اس نے انہیں خبر دی تو انہوں نے تصدیق کی، اور اس نے انہیں پند و نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت حاصل کی۔ ہر متکلم اور خطیب کی زبان منجھے ہوئے موضوع ہی پر زور بیان دکھایا کرتی ہے، اور اگر اسے موضوع سخن بدلنا پڑے تو نہ ذہن کام کرے گا اور نہ زبان کی گویائی ساتھ دے گی، مگر جس کے ذہن میں صلاحیت تصرف اور دماغ میں قوت فکر ہو، وہ جس طرح چاہے کلام کو گردش کر سکتا ہے اور جس موضوع پر چاہے قادر الکلامی کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ زبان جو ہمیشہ دنیا کی مذمت اور اس کی فریب کاریوں کے بے نقاب کرنے میں کھلتی تھی، جب اس کی مدح میں کھلتی ہے تو وہی قدرت کلام و قوت استدلال نظر آتی ہے جو اس زبان کا ترائے امتیاز ہے، اور پھر الفاظ کو توصیفی سانچے میں ڈھالنے سے نظریہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور راہوں کے الگ الگ ہونے کے باوجود منزل گاہ مقصود ایک ہی رہتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے رحمت للعالمین کو اس دنیا میں بھیجا۔ میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا و دین، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا و دین، کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین۔ تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ، ان جالیوں کی شان کیا ایک نظر ہم پر بھی ہو۔ باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا، میں تو مریض عشق ہوں دے گی شفا ان کی عطا۔ دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے ہی در پہ ہوں کھڑا، دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے ہی در پہ ہوں کھڑا، تیرے عشق میں رہوں رات دن میری تو ہے بس یہ دعا۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا و دین، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین۔ میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا و دین، کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ خداوندہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں فرامین معصومین علیہم السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ خداوندہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ خداوندہ محمد و آل محمد کے صدقے سے، اپنے نبی کے صدقے سے ہر بیمار کو شفائے کاملہ دے۔ خداوندہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار امام کے لشکر میں ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔